الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله مولانا العظيم روتے ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، روتے ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ رسولوں اور نبیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح مہینوں میں سے کسی مہینے کو اللہ رب العزت نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے جو سارے مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی فضیلتیں ہیں کہ ہر مہینے میں جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کے اوپر خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹے کے دورانیے کے اندر ایک مخصوص وقت ایسا ہے جو دوسرے سارے اوقات پر فضیلت رکھتا ہے اور وہ تہجد کا وقت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کا یہ مہینہ، اس کو اللہ رب العزت نے محترم بنایا اور فضیلت والا بنایا، اور خصوصاً محرم کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اور 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کی فضیلت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان باب ہے اور ایک روشن ستارہ ہے، لیکن عاشورہ کے دن کی فضیلت اور محرم کے اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کی فضیلت اور عاشورہ کی فضیلت تو ازل سے چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں قریش محرم کے مہینے کو محترم سمجھتے تھے، اور اسی طرح عاشورہ کے دن کو بھی وہ محترم سمجھتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں بھی وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو 10 محرم کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پھر اس دن کی اور اس پورے مہینے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 51 سال کے بعد ہوئی ہے، اور ساری شریعت اور اسلام کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ فضائل کے ہوں چاہے عبادات کے ہوں، وہ
وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ہی مکمل ہو چکے تھے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اسلام کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اور اسلام کے پودے کو تناور کرنے کے واسطے ہر دور میں اسلام کے جیالوں نے اور اسلام کے جانثاروں نے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں اور اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور کسی مذہب کے اور کسی دھرم کے ماننے والوں نے اپنے مذہب اور اپنے نظریات کی حفاظت کے واسطے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی قربانیاں مسلمانوں نے اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کے واسطے دی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بے شمار قربانیاں دی، انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، ان کی جو قربانی ہے اور ان کی جو شہادت ہے یہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور کوفہ والوں نے شہید کیا، اور اس کے بعد حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا، جب یہ دونوں شہید ہوئے اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو انہی غدار کوفہ والوں نے اپنی گندی سیاست کا نشانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید ولی عہد بنا اور وہ خلیفہ بنا اور لوگوں سے اس نے بیعت لینا شروع کی، تو مدینہ المنورہ میں اس زمانے میں ولید حاکم تھا جو یزید کی طرف سے حاکم بنا تھا۔ اس نے یزید نے ولید کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ مدینہ کے سارے لوگوں سے بیعت دی جائے، اور خصوصاً حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بھی بیعت دی جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں ان لوگوں سے بیعت دوں گا، اور اس مقصد کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اب یزید ولی عہد بن چکا ہے، اب آپ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بیعت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بند کمرے کے اندر کیا جائے، سارے مجمع کے سامنے اور سارے مسلمانوں کے سامنے اس بات کو رکھا جائے گا، پھر ان کی جو رائے ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ولید اپنی ذات کے اعتبار سے ایک نیک شخص تھا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے، اور جب مکہ المکرمہ پہنچے تو کوفہ والوں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوں کے بعد خط آنے شروع ہو گئے۔ مختلف خطوط انہوں نے اپنی وفاداری کے لکھے، اور ان خطوط کے اندر بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں اس بات کو ظاہر کیا کہ جس طرح ہم نے آپ کے والد کے ساتھ وفاداری کی، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ ہم نے وفاداری کی، ہم آپ کے ساتھ بھی وفاداری کریں گے۔ یہاں عراق کے اندر کوئی ہمارا امام نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، یہاں راستہ ہموار ہے، راستہ بالکل صاف ہے، آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا حاکم بنانے کے واسطے تیار ہیں۔ تاریخی روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 خطوط کوفہ والوں نے روانہ کیے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں 600 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جس میں انہوں نے اپنے وفاداری کو ظاہر کیا تھا۔ جب اتنی بڑی مقدار میں وفاداری کے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ آپ وہاں پر جا کر دیکھیں یہ لوگ جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں خطوط کے ذریعے، کیا ان کے دلی جذبات ہیں یا صرف یہ خطوط کے اندر دکھاوا ہے، آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے بتائیں، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کوفہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو ان کے 2 بچے جو چھوٹے تھے، عمر کم تھی ان کی، وہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہونے لگے۔ انہوں نے روکنا چاہا لیکن بچوں نے ضد کی، اسے معلوم تھا کہ وہ اب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ انسان تدبیریں بہت کرتا ہے لیکن ہر تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کی، لیکن اللہ کی تقدیر تھی، انہیں بڑا بنانا تھا، وہ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ نمرود اور اس کے حواریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی ایک تدبیر کی، لیکن اللہ کی جو تقدیر تھی وہ تقدیر غالب آ گئی۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہوا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور جب کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے، جو حقیقتاً دشمن سے دکھاوا صرف تھا ان کے چاہنے کا، انہوں نے بڑے زبردست انداز میں حضرت مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا، اور جس راستے سے حضرت مسلم ابن عقیل چلتے، ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ چلتا، اور 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا اور اس جذبات کو دیکھا تو ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہاں حالات سازگار ہیں، یہاں سارے لوگ آپ کے حق میں ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے۔ جب یہ خط جا چکا تو اس زمانے میں جو کوفہ کا گورنر اور حاکم تھا وہ ایک نیک شخص تھا، اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کی اس مقبولیت کو دیکھا تو کوئی سخت فیصلہ وہاں پر نہیں لیا۔ جب یزید کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو ایک حاکم بنا کر وہاں پر بھیجا، جو پہلے سے بصرہ کا بھی حاکم اور گورنر تھا، اضافی طور پر اسے کوفہ کا بھی گورنر بنایا۔ تو اس نے بصرہ میں اپنے بھائی کو گورنر اور حاکم بنا کر خود یہاں پر پہنچا اور بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں صرف 24 گھنٹے کے اندر سب کو الگ الگ ہو جانا چاہیے، کوئی ان کے ساتھ نظر نہ آئے۔ اور پھر وہ سارے لوگ دیکھتے دیکھتے کہاں ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ چلتا تھا، اب صرف 30 آدمی ان کے پاس باقی رہ گئے، اور پھر انہوں نے پناہ لینے کی خاطر ہانی ابن عروہ کے گھر کی طرف جب چلنے لگے تو وہ 30 لوگوں کا جو مجمع تھا وہ بھی چھٹ گیا، صرف اکیلے رہ گئے۔ اور ہانی ابن عروہ کے پاس جب پہنچے تو پریشان ہو گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا میں پناہ لینے کے واسطے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑی مشکل کے اندر ڈال دیا ہے، لیکن چونکہ اب آپ میرے گھر میں آ گئے ہیں تو میں آپ کو پناہ دوں گا چاہے جو ہو جائے، اور اس نے اپنے گھر کے اندر چھپا لیا۔ ابن زیاد کو کچھ لوگوں نے جاسوسی کی، بعض تاریخی روایتوں کے اندر ہے کہ خود ہانی ابن عروہ کے بیٹے نے ڈر سے اور خوف سے ابن زیاد کو جا کر بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مسلم ابن عقیل تمہارے گھر میں چھپے ہوئے ہمیں پتا ہے، تو انہوں نے اس کا اقرار کیا لیکن ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار ابن زیاد کی فوج نے وہاں پر حملہ کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور آخرکار شہید ہو گئے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ان کے 2 معصوم بچے تھے وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور ادھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وفاداری کے صحیح ہونے کا جب ثبوت ملا حضرت مسلم ابن عقیل کے خط کے نتیجے میں، تو انہوں نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانگی کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو سمجھایا اور کہا کہ یہ لوگ جو اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، یہ ان کی وفاداری صرف دکھاوا ہے اور ڈھونگ ہے، آپ یہاں پر مت جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے اندر آپ مشفق ہیں اور مخلص ہیں، لیکن میں عراق کی جانب روانگی کا ارادہ کر چکا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اہل بیت کی خواتین کو یہیں چھوڑ کر جائیے، انہیں لے کر مت جائیں، لیکن چونکہ وہ فیصلہ فرما چکے تھے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں روانگی کا ارادہ کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے خواتین اور کافی بڑا مجمع تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سب کو لے کر روانہ ہوئے کوفہ کی جانب۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے
کہ انہیں خبر مل چکی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور 18,000 لوگوں نے جو بیعت کی تھی انہوں نے بیعت بھی توڑ دی ہے، وہ صرف دکھاوے کی بیعت تھی۔ تو ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ساری صورتحال بتلائی اور کہا کہ تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، کسی پر کوئی روک نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا مجمع وہیں سے واپس ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 جانثار ان کے باقی رہے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، اور یہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ کے جب قریب پہنچے تو سب سے پہلے حر ابن یزید تمیمی نے راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور پہلے ملاقات بھی حضرت حسین کی اور حر ابن یزید کی۔ یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے جو وہاں پر حاکم تھا، یہ دوسرا یزید ہے، ان کا بیٹا تھا یہ حر۔ اس نے کہا کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو یا الگ پڑھو گے؟ تو اس نے کہا ہم سب مسلمان ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے ایک ساتھ وہاں پر نماز ادا کی، اور حر ابن یزید نے ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح دونوں لوگوں کے اندر مصالحت ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ آخر تک وہ کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد ایک دوسرا آدمی 4000 کے لشکر کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے واسطے پہنچا، اور اس نے روکا بھی اور راستہ بدل دیا اور کہا کہ آپ جس راستے پر یعنی یزید سے ملاقات کے واسطے جا رہے تھے اس راستے پر مت جائیے، دوسرے راستے کی طرف چلیے۔ اور چلتے چلتے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں 2 محرم کو وہاں پر پہنچے، اور عمر ابن سعد نے بھی بہت کوششیں کی ابن زیاد کے درمیان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مصالحت کی کہ کسی طرح صلح ہو جائے، لیکن صلح نہیں ہوئی۔ آخرکار وہاں پر بڑے بڑے سردار آتے کوفہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے بڑے بڑے خطوط کے جو تھیلے تھے وہ کھول کر رکھے کہ اے فلاں، نام لے لے کر پکارا کہ اے فلاں تم نے یہ خط ہمارے نام لکھا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہے، تم نے یہ لکھا تھا، تم نے یہ لکھا تھا، لیکن ہر ایک نے انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ عاشورہ کے دن کی صبح ہوئی اور بہت بڑا مجمع۔ اب ایسے موقع پر ابن زیاد کو پتا چلا کہ حر ابن یزید اور عمر ابن سعد یہ دونوں تخفیف نہیں برت رہے ہیں، تو ایک تیسرے حاکم کو وہاں پر بھیجا جس کا نام شمر تھا، اور یہ بڑا سخت آدمی تھا اور اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ وہاں پر ایک بڑے لشکر کو لے کر پہنچا، اور دونوں طرف لشکر کی سب بندی ہو گئی۔ ادھر کون سا لشکر تھا؟ صرف 72 جانثار تھے، اور ادھر ہزاروں کا مجمع تھا دوسری طرف۔ ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آخری کوشش کی اور اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور سامنے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر اپنی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں حضرت علی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، میں ان کا بیٹا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ اور بہت ساری باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے میں کبھی غلط نہیں بولتا، اگر میں غلط بولتا ہوں تو بہت سارے صحابہ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا ہے، کیا تم میرے اوپر حملہ کرو گے اور میری بے حرمتی کرو گے؟ اتنی لمبی تقریر اور کئی باتیں اس تقریر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن کسی کوفی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف حر ابن یزید جو سامنے دشمنوں کے لشکر کے اندر تھا، اس نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور پھر زور کی ایڑ لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوا، اور آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ سب سے پہلے کوفہ میں میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر میں اس وقت آپ کا راستہ نہ روکتا تو ممکن تھا کہ اتنے بڑے حالات پیش نہ آتے۔ آج مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ میں آل رسول کے لیے تلوار اٹھا کر چلا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیے اگر میں اب آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو کیا گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام تو حر ہے، اور حر کے معنی آزاد ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تم آزاد ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ بات چیت چل رہی تھی کہ کوفیوں کی جانب سے ایک نیزہ پھینکا گیا، اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔
پہلے مبارزت ہوئی، ایک آدمی ادھر سے نکلتا اور ایک آدمی ادھر سے نکلتا، اور اس طرح کوفیوں کا بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ خصوصاً حر ابن یزید بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اہل بیت کے جو لوگ تھے وہ بڑی بہادری کے ساتھ ایک ایک کو تیز کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب کوفیوں نے اس منظر کو دیکھا تو پھر یہ بار بھی حملہ کر دیا، اور پھر یہ دو فوجوں کا مقابلہ نہیں تھا، ادھر گنتی کے چند لوگ تھے اور ادھر ایک بہت بڑی فوج اور بہت بڑا لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ دونوں میں کافی دیر تک مقابلہ ہوا، اور ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ شجاعت دے کر اور بہادری کے جوہر دکھا کر شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ صرف چند اہل بیت کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچ گئے، اور پھر انہوں نے بھی زیادہ شجاعت دی اور وہاں بہادری کے جوہر دکھائے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور ایک نیزہ آپ کو لگا، اور ایسے موقع پر انہوں نے نماز ادا کی اور سبق دیا دنیا کے لوگوں کو کہ نماز اصل میں ہوتی کیا ہے۔ کسی کو شاعر نے کہا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ اصل نماز تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد شمر اور اس کے فوج کی طرف سے ایک زبردست حملہ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا مبارک سر آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور اس طرح یہ عظیم شہادت عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 51 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم مرتبہ پایا۔ دوستو، پھر اس کے بعد اگلے دن سارے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، اور وہیں کربلا کے میدان میں سب کو دفن کر دیا گیا۔ اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے شہداء کا سر ساتھ میں نہیں تھا، وہ لے کر چلے گئے تھے ابن زیاد اور یزید کے پاس، تو بغیر سر کے ہی وہاں پر ان لاشوں کو دفن کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو قصہ تھا، یہ قصہ ختم ہوا، اور اہل بیت کی جو خواتین تھی انہیں ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ دوستو، یہ بڑی عظیم تاریخ تھی اور بڑا عظیم واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منسوب کیا گیا۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام کو ہوئی تو اس سے شہادت کا مرتبہ اور بڑھ گیا، کیونکہ 10 محرم اور عاشورہ کی تو پہلے سے فضیلت ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اور اس دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محرم کا مہینہ جب آتا، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، تو اس میں وہ خوشی مناتے اور پھر اپنی شادیاں اس مہینے کے اندر کرتے، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان شادیاں نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ابھی بقرعید کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، مسلسل شادیاں، ایک ایک دن میں کئی شادیاں ہو رہی تھی، اور جہاں محرم کا چاند دکھا، جس کے نام کے اندر خود احترام کے معنی پائے جاتے ہیں، بالکل شادیاں مسلمانوں نے کرنا بند کر دی۔ اور پھر جو اگلا کل کا دن آنے والا ہے، اس میں بہت سارے مسلمان یا تو ناواقفیت میں یا جاہلیت کے اندر ماتم بھی کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور زنجیر اپنے اوپر مارتے ہیں، چاقوؤں کے ذریعے ماتم کرتے ہیں۔ اور یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کی شہادت کی یاد میں۔ دوستو، شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ماتم کیا جائے یا جس کے اوپر نوحہ خوانی کی جائے یا جس کے اوپر رویا جائے۔ شہادت تو وہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے جس کو پانے کی تمنا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، ان کے اندر یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ دوستو، یہ عظیم شہادت ہے جس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، 100 سے زیادہ جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم کے نشان موجود نہ ہو، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو بستر پر موت آ رہی ہے تو افسوس کر رہے ہیں، خالد تو نے زندگی بھر جہاد کیا لیکن تجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہو سکی۔ دوستو، شہادت کا وہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں کے اندر کیسا جذبہ شہادت کا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی فوج جب دشمنوں کے مقابلے میں پہنچتی تو پہلے یہ نعرہ لگاتی ہے، دشمنوں، اے ظالموں، تمہیں شراب اتنی پسند نہیں جتنی شہادت کی موت ہمیں تمہیں پسند ہے، ہمارے لیے پسند ہے، اب آ کر ہم سے مقابلہ کرو۔
دوستو شہادت کا وہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں تھا۔ جنگ احد کے اندر ایک کافر مشرک جس کا نام تھا جبار ابن سلمی، اس نے ایک صحابی حضرت حرام ابن ملحان کے اوپر ایک نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور جب جان نکلنے لگی تو ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے جبار ابن سلمی کافر مشرک جس نے نیزہ مارا اور جس نے شہید کیا، اس نے جب یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گیا کہ یہ تو نقصان میں پڑ گیا، اس کی تو زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کی زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حیران پریشان ہے، دوسرے صحابہ کے پاس آیا اور مسلمانوں سے پوچھنے لگا کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارا تو منشا ہی یہ ہے، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی جان کو بھی ہم قربان کر دیتے ہیں۔ جہاں جبار ابن سلمی کافروں اور مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور ابھی ایک جلیل القدر صحابی کو شہید کیا، جب اس الفاظ کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ جذبہ تھا شہادت کا، شہادت کے عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ رب العزت کے پاس سے انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ اور اگر اسلام کے اندر ماتم منانے کی اجازت ہوگی تو دوستو پورے سال کا کوئی مہینہ اور کوئی دن ایسا نہیں بچتا جس کے اندر ہم ماتم نہ کرتے، کیونکہ اسلام کی حفاظت کی خاطر ہر دن اور ہر لمحے میں اسلام کے جیالوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور ماتم کرتے، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا اس امت کے واسطے کتنا بڑا نقصان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور حوصلے والے صحابی اپنے حوصلے کو کھو بیٹھے۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 1 محرم الحرام کو ضرور ماتم کرتے، جس دن خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 18 ذی الحجہ کو ضرور ماتم کرتے، جس دن دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کون عثمان غنی؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کو اپنے نکاح کے اندر لیا، اور جنہوں نے وہ قرآن مجید جو منتشر تھا اور بکھرا ہوا تھا اللہ کے حکم سے اس کو جمع کیا اور جامع قرآن کا لقب انہیں ملا، اور جب ان کی شہادت ہوئی 50 دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھیر کر رکھا گیا، اور ان کے اوپر اس کنویں کا پانی جو مدینے کا سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی اور سب سے میٹھے پانی کا کنواں تھا، جس کو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اس کنویں کا پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا، اور جب ان پر حملہ کیا گیا تو ان کے خون کے چھینٹے اس قرآن مجید کے اوپر گرے جس کو خود انہوں نے اپنی محنت سے جمع کیا تھا۔ دوستو اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان کو ضرور ماتم کرتے، جس دن حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا گیا۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ حضرت سمیہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں روایتوں کے اندر ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں پر رسیاں باندھی گئی اور مختلف سے اونٹوں سے باندھ کر انہیں دوڑا دیا گیا کہ آپ کے جسم کے فرق سے اڑ گئے، ان حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ لیکن دوستو یہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ماتم کیا جائے، یہ تو بڑا عظیم مقام اور بڑا عظیم مرتبہ ہے، یہ کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے اور ماتم منانے کی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی میت کے اوپر جب زیادہ رویا جاتا ہے، اس کے اوپر نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنان اسلام نے جو اسلام کی صورت کو مسخ کر دیا ہے، اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو 10 محرم الحرام کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو دیکھا وہاں پر یہودیوں کیونکہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون اور اس کے ظلم سے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار ہوئے تھے اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، یا ہم روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، اور پھر جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو محرم کے روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا اور وہ سنت باقی رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 10 محرم کو روزہ رکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے آخری سال پہلے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا ملا کے یا 11 کا ملا کے روزہ رکھوں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما، کہ تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کر روزہ رکھا کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے اندر بھی یہودیوں سے اور غیروں سے مشابہت کو پسند نہیں کیا، جبکہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر غیروں سے مشابہت اختیار کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو آج 9 محرم الحرام ہے، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے بڑی اچھی بات ہے، اور جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ کل روزہ رکھیں اور پرسوں روزہ رکھیں، اور کیونکہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، لوگوں کو جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں جو 9 تاریخ یعنی آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے، تو کل ضرور روزہ رکھیں۔ یہ واجب فرض نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و